اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد، اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت سے بھی بڑھا دے۔ اور ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، اس میں میرا مستقل گھر ہے، اسی شہر سے میں قیامت والے دن اٹھایا جاؤں گا، اس شہر کے باشندے میرے پڑوسی ہیں، میری امت پر فرض ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کا لحاظ رکھیں۔ اللہ کے نبی کا وہ شہر ہے، آپ کی قبر وہاں ہے، فرمایا مدینہ کے رہنے والے میرے پڑوسی ہیں، میری امت کا فرض ہے کہ میرے پڑوسیوں کا لحاظ رکھیں، ان کا خیال رکھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ساتھ محبت کرتے، مدینہ کے پہاڑوں سے محبت کرتے، مدینہ کے رہنے والے انصاریوں سے محبت کرتے، اس لیے کہ انصاریوں نے بھی حق ادا کر دیا، مہاجرین کو نہ صرف مدینہ کے اندر نیشنلٹی دی بلکہ اپنی جائیدادوں میں ان کو حصے دار بنا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے، آج ایسی مثالیں نہیں دی جا سکتی، جہاں آج ہم اپنے سگے بھائی کا حق مار لیتے ہیں، اپنی سگی بہن کا حق مار لیتے ہیں، مگر مدینہ کے رہنے والے باسی انصار جو تھے انہوں نے مہاجرین کو جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اپنی جائیدادوں میں انہیں وارث بنا دیا، اپنی جائیدادوں کے 2 حصے کر کے کہا اس میں سے جو حصہ تمہیں پسند ہے وہ تم رکھ لو، دوسرے حصہ میرے لیے۔ اور پھر مدینہ مکہ کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ تجارت کرتے تھے، مدینہ کے رہنے والے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ جب انہوں نے زمینیں مہاجرین کے حوالے کی انہیں پتہ ہی نہیں تھا، فصل اچھی نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس مہاجرین آئے، اے اللہ کے نبی ہمیں تو کھیتی باڑی کا پتہ نہیں ہے، یہ ہمارے انصاری بھائی ہی کھیتی باڑی کر سکتے ہیں۔ آپ نے زمینیں پھر تمہارا ان کو دے دی اور فرمایا اور تمہاری زمین ہے، تم کھیتی باڑی کرو، جب فصل پک کر تیار ہو جائے اپنے مہاجر بھائیوں کا حصہ خود ہی نکال دینا، زمین بھی ان کی اور سب کچھ ان کا، پھر محنت بھی وہ خود کرتے، اور جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ایمانداری کے ساتھ آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائی کے گھر میں۔ یہ لوگ تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحبہم، انصار کے بارے میں فرمایا لا یحبہم الا مؤمن، انصار سے صرف مومن ہی محبت کرتا ہے، ولا یبغضہم الا منافق، اور منافق ہی ان سے بغض رکھتا ہے، یعنی انصار سے مومن محبت کرتا ہے اور منافق ان سے بغض رکھتا ہے۔ من احبہم احبہ اللہ، جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، اور جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کے بعد مدینہ وہ جگہ ہے جسے اللہ نے خیر و برکات سے بھر دیا ہے، یہاں سراسر ہی خیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، سیدنا سفیان بن ابی زحیل بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب ملک شام فتح کیا جائے گا تو مدینہ سے ایک قوم اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے اونٹوں کو ہنکاتے ہوئے نکلے گی، اور یاد رکھو مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ جان لیں۔ پھر آپ نے فرمایا جب یمن فتح کیا جائے گا تو پھر ایک قوم اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے اونٹوں کو ہنکاتے ہوئے نکلے گی، وہ یاد رکھے مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جان لے۔ اور پھر عراق فتح کیا جائے گا تو مدینہ سے ایک قوم نکلے گی اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے اونٹوں کو ہنکاتے ہوئے نکلے گی، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور مدینہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا کاش وہ جان لیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ اسی طرح